وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو ہے وہ سانپ کے جبڑوں میں سے ایک زہر کو نکال دیا۔ سانپ کے جبڑوں سے زہر نکالنے کی بات تو وہ خود ہی بتا سکتے ہیں کہ کس سانپ کے منہ سے انہوں نے زہر نکالی ہے۔ کہ ڈپارٹمنٹ کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر پولیس کو ایک ٹول یوز کیا جاتا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ابتدا ہے رب ذوالجلال کے پاکیزہ اور بابرکت نام سے جو عالمین کا رب ہے اور معبود برحق ہے۔ ہزاروں لاکھوں درود امام المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر۔ نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم ایسی کہ نہ کوئی سر اٹھا کے چلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور دنیا۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید یاسر بخاری۔ موجودہ گورنمنٹ نے جو آئینی ترامیم پیش کی ہیں، اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے سابق ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان، جناب قبلہ پیر سید واجد علی گیلانی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ مزاج ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ اچھا، چونکہ کافی 2-3 منتھ سے جو ہے وہ ملک پاکستان کے اندر ایک گیما گیمی اور افراتفری جیسی کیفیت ہے، اور جو قانونی معاملات ہیں اور جو عدالتی نظام ہے اس کے حوالے سے کچھ امینڈمنٹس جو ہے وہ موجودہ گورنمنٹ کرنا چاہ رہی ہے۔ تو آج ہم ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے اپڈیٹ کریں کہ یہ جو موجودہ حکومت آئین کے حوالے سے جو ترامیم کرنا چاہتی ہے، ان کا اس میں اتنی جلد بازی کیوں کی اس حکومت نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام کا انعقاد کیا اور ایک اہم ٹاپک پہ آپ نے مجھے گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ بات یہ ہے کہ آئین پاکستان جو ہے 1973 کا، وہ جب بنایا گیا تو اس وقت بھی تمام جماعتوں کا متفقہ یہ آئین ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اگر آئین ایک دفعہ بن گیا ہے تو اس میں امینڈمنٹس نہیں ہو سکتی۔ یہ امینڈمنٹ کرنا جو ہے وہ پارلیمنٹ کا، یہ ان کا پریروگیٹو ہے۔ پریروگیٹو مینز کہ جب الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، وہ الیکٹڈ لوگ وہاں پر جب وہ عوام کے نمائندے ہیں اور ان کے پاس حق حاصل ہے، وہ بنیادی حقوق کا خیال رکھتے ہوئے ایسے قوانین بنائیں جس سے بنیادی حقوق جو ہے وہ پامال نہ ہو، اور ایسے قوانین جن میں فنڈامنٹل رائٹ جو ہے وہ انفرنج ہو رہا ہو، تو وہ ایسا قانون جو ہے وہ کسی بھی کورٹ میں چیلنج ہو سکتا ہے، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں چیلنج ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا کہ یہ 26 امینڈمنٹ بلکہ ہو چکی ہے، اور بڑی عجلت میں انہوں نے کی اور بڑی جلدی میں کی۔ اب اس کی کیا وجوہات ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے، اور انہوں نے کیوں کیا۔ جہاں تک میرا تعلق ہے کہ مسلم لیگ نون کا، ان کے جو سربراہ ہیں مسلم لیگ نون کے نواز شریف صاحب، میرے خیال میں وہ بھی اس امینڈمنٹ پہ راضی نہیں تھے، لیکن چونکہ امینڈمنٹس کہاں سے ترتیب ہو کے بنی اور کیسے پیش ہوئی اور کیسے پھر پیپلز پارٹی نے بھی ان کا ساتھ دیا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک وقت، کسی بھی چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اور اس وقت امینڈمنٹ کرنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ راتوں رات جو ہے وہ آپ کی جو کیبنٹ ہے اس میں یہ بل پیش ہوتا ہے،
راتوں رات ہی وہ سینٹ کے اندر پیش ہوتا ہے اور راتوں رات ہی جانا چاہیے اسمبلی سے بل پاس بھی ہو جاتا ہے۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ایسا بل جو اتنی جلد بازی میں بنایا گیا ہے، یہ کسی بھی بڑے طوفان کا یہ اس کے پس پردہ جو ہے وہ کوئی محسوس ہو رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ امینڈمنٹس ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا جو امینڈمنٹس انہوں نے کی ہیں، کیا وہ امینڈمنٹس جو ہے وہ بنیادی حقوق کو انفرنج کر رہی ہیں لوگوں کے، اور پھر کیا جوڈیشری کے اندر جو اپائنٹمنٹ آف ججز ہے، جو ان کا نے کمیشن بنایا ہے، کمیشن میں جو تبدیلی لائے ہیں، تو کیا اس تبدیلی سے جو آرٹیکل 175A ہے اس میں انہوں نے امینڈمنٹ کی ہے۔ جو اس سے پہلے جو 175A تھا اس میں ایک چیف جسٹس ہوتا تھا جو چیئرمین، کوئی بھی سپریم کورٹ کا جج انہوں نے اپوائنٹ کرنا ہے تو وہ جوڈیشل کمیشن کی جو ہرارکی ہے اس میں چیف جسٹس آف پاکستان، اس کے ساتھ 4 جو ہے وہ سینئر موسٹ ججز آف دا سپریم کورٹ وہ شامل تھے، اس کے علاوہ ایک فیڈرل منسٹر اور اٹارنی جنرل، اور ایک سینئر موسٹ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان نومینیٹڈ بائی دی پاکستان بار کونسل، یہ ہرارکی تھی۔ اب اس میں چیز یہ ہے کہ جو ذرا پارلیمانی ممبران ہیں ان کو اس میں انہوں نے شامل کیا۔ اب اس سے جو پارلیمانی معاملات کو دیکھنے والے لوگ، کیا وہ قانون پر وہ دسترس حاصل رکھتے ہیں جو ججز جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے وہ رکھتے ہیں، اور پھر ان کو کیا وہ تجربات ہیں جن کی روشنی میں وہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کریں گے۔ تو بنیادی طور پہ تو جو لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننے جا رہی ہے وہ تو نہ بنی، کیونکہ اس میں وکلاء کا بھی پریشر تھا، اور جمعیت علماء اسلام کے جو سربراہ ہیں ان کا بھی ووٹ انہوں نے ضرور کاسٹ کی، لیکن ان کا یہ جو آئینی بینچ بنانے کے حوالے سے انہوں نے اپنی رائے دی تھی۔ تو یہ انہوں نے یہ آئینی بینچ جو ہے نا وہ بنایا جائے گا جب بھی کوئی آئینی معاملات جو ہے وہ سامنے آئیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ آئینی عدالت جو ہے وہ اس کی ضرورت کیوں پڑی۔ کیا آئینی بینچ کے علاوہ سپریم کورٹ کے تمام ججز کیا وہ آئین پاکستان کے مطابق کام نہیں کر رہے تھے؟ کیا وہ آئین پاکستان کو جانتے نہیں تھے؟ کیا وہ اتنے قابل نہیں تھے کہ ان کو الگ ایسا کانسٹیٹیوشنل بینچ کے حوالے سے امینڈمنٹ لانے کی ضرورت پڑی؟ آخرکار کیا وجہ ہے؟ جو اس کی جو وجہ ہے وہ لوگوں کو، عوام کو آہستہ آہستہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیوں لا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو آئینی پیکج انہوں نے بنایا ہے یا یہ کسی عدالت میں چیلنج ہو سکتا ہے۔ دیکھیں سپریم کورٹ کے پاس اب بھی اختیارات ہیں کہ ایسا ایکٹ جس سے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، سپریمیسی آف لا کے اگینسٹ کوئی قانون بنایا گیا ہو تو وہ چیلنج سپریم کورٹ میں ہو سکتا ہے۔ اور جو ایج کے حوالے سے بات تھی کہ 65 کی جا رہی ہے ججز کی ایج، اور شاید ہو سکتا ہے کہ کسی ایک بندے کو جو ہے وہ نوازنے کے لیے چیز کی جا رہی ہے،
قاضی فائز عیسیٰ کو جو ہے کانسٹیٹیوشن کورٹ کا چیف جسٹس بنانے کی وہ کوشش کی جا رہی ہے. تو وہ تو چونکہ ابھی ایج تو انہوں نے 68 نہیں کی، وہ 65 ہی ہے، تو لہٰذا وہ 25 کو جو ہے نا ان کا آخری ڈے ہے، لاسٹ ڈے ہے. تو آخری ڈے ہے تو ڈیفینیٹ جو ہے نا وہ انہوں نے جو قانون بنایا ہے اس میں تو اگر ایج تو ان کو بڑھا دیتے تو پھر تو یہ چیز ہو سکتی تھی کہ یہ ایسی صورتحال ہے بن جاتی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ انہوں نے جو کانسٹیٹیوشنل بینچ بنایا ہے اب اس میں وہ کون سے کیسز جائیں گے جو وہ اس چیز کو جو ہے نا وہ لے کے جائیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے ایک بے معنی قسم کا یہ ترمیمی بل لے کے آئے ہیں جو ایک میں سمجھتا ہوں یہ فروٹفل ان کے آنے والے وقتوں میں یہ نہیں ہوگا. اور یہ بنانے والے لوگ جو ہیں یہ انہی کے گلے میں وہ مچھلی کا کانٹا پھنس جائے گا کسی وقت آنے والے وقت میں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیز انہوں نے لے کے آئے ہیں یہ کو مناسب نہیں ہے. اور اس میں جو انہوں نے پارلیمانی اراکین جو ہیں ان کو انہوں نے شامل کر کے جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کو متوازن ایک حوالے سے کرنے کی کوشش کی ہے کہ ججز اپنی مرضی سے کوئی جج اپوائنٹ نہ کر سکے. تو اس میں زیادہ سے زیادہ انہوں نے اپنے لوگ رکھے تاکہ جو ہے وہ اس میں گورنمنٹ کی مرضی ہو جن ججز کو آپ نے اپوائنٹ کرنا ہے. پھر جو باقی جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ججز کو کی ایویلویشن کرنا، ایویلیٹ کرنا کہ انہوں نے ایک سال کے اندر کتنا کام کیا ہے، کیا وہ معیار کے مطابق کام انہوں نے کیا یا نہیں کیا. اب ان چیزوں کو کون دیکھے گا؟ ایک پارلیمانی رکن جو قومی اسمبلی کا رکن ہوتا ہے اس کو کیا علم کے کوانٹٹی اور کوالٹی آف کیسز میں فرق کیا ہے؟ ایک کوانٹٹی ہوتی ہے کہ کتنے بلک میں اس نے کیس ڈیسائیڈ کر دی، ایک کوالٹی آف کیسز ہیں کہ انہوں نے کیا کیسز کیے اور اس میں کیا کوالٹی رہی، کیا اس میں انصاف کے پہلو رہے. یہ تو بات ضرور ہے کہ پارلیمانی اراکین جو ہیں وہ ایسا وہ اگر بیٹھتے ہیں وہاں پہ اور یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ کوانٹٹی آف ورک یہ تھا کہ انہوں نے 2000 کیسز کے فیصلہ کر دیے اور یہ اتنے کام کر دیے، تو یہ تو وہ گن سکتے ہیں. لیکن کوالٹی آف کیسز کو جو ہے کوالٹی آف ججمنٹ جو ہے اس کو کیسے ایویلیٹ کریں گے؟ تو میری تو یہی ہے کہ بات یہ ہے کہ جو ایک سسٹم چل رہا تھا وہ بڑا متوازن تھا اپوائنٹمنٹ آف ججز کے حوالے سے بھی. اور جو یہ کوئی ہائی کورٹ کے ججز جو ہے یہ کوئی سپریم کورٹ کے تابع نہیں ہوتے. یہ ہائی کورٹ جو ہے انڈیپینڈنٹ ایک ادارہ ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے. تو وہ تو ایک سپریم کورٹ تو ان کی ایک سپریم کورٹ ہماری اس لیے ہے کہ جو ان کا جوڈیشل ورک ہے اس کے اگینسٹ کو اپیل میں لے کے جاتے ہیں یا باقی چیزیں کرتے ہیں تو وہ اس کو وہ دیکھتے ہیں. ادروائز جو بھی کوالٹی آف ججز ہے کہ جو کیسز ہیں ان کی کوالٹی آف ورک ہے وہ اس کو دیکھنے کے لیے جو ہے نا وہ چیف جسٹس جو کنسرن ہوتا ہے ہائی کورٹ کا وہی ہوتا ہے. تھینک یو. اچھا قبلہ، یہ اس حوالے سے بھی ہمیں اپڈیٹ کریں اور ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ آئین پاکستان جب بنایا گیا تو یہ کیا اتنا ادھورا رکھا گیا اس کو کہ ہر سال اس میں جو ہے وہ ترمیم لائی جاتی ہے اور ہر سال جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ پہلا وار جو ہے وہ آئین پہ کرتی ہے اور کوئی نہ کوئی اس میں تبدیلی اور کوئی نہ کوئی اس میں ترمیم کرتی ہے؟ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں 1973 میں جو کانسٹیٹیوشن بنایا تھا اس وقت پاکستان کی تمام جو سیاسی جماعتیں تھیں انہوں نے اس میں متفقہ جو ہے نا وہ آئین بنایا تھا. لیکن آئین جو ہے اس میں ترمیم ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حالات و واقعات آپ کی تبدیل ہو گئے ہیں، باقی چیزیں اس کے ساتھ ڈے بائی ڈے جو ہے وہ اس میں تبدیلی آنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. لیکن کسی بھی کام کے پیچھے جو ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس امینڈمنٹ کے اندر کیا نیک نیتی تھی کسی کی یا بدنیتی تھی. اب ان کے اس امینڈمنٹ کے اندر جو ہے وہ آپ کو بدنیتی نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے
ممبران کو، ارکان اسمبلی کے لوگوں کو کسی کمروں میں بند کیے رکھا، ارکان اسمبلی کے لوگوں کو کہاں لے کے گئے، جو نمبر تھے وہ انہوں نے اپنے لحاظ سے پورے کیے، اور کرنے کے بعد جو ہے نا انہوں نے اس چیز کو امینڈمنٹ لے کے آئے۔ حالانکہ یہ سب سے بہتر یہ ہوتا کہ جو کیبنٹ تھی، کیبنٹ سب سے پہلے اس پہ غور و خوض مکمل کرتی، وہ ٹائم لیتی، اور پھر کیبنٹ جو ہے وہ جورسٹ جو لوگ ہیں جو لا کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں ان کو وہ بیچ میں شامل کرتے ہیں۔ شامل کرنے کے بعد ان سے یہ رائے لیے جاتے تھے کہ ان میں امینڈمنٹس ہم کرنے جا رہے ہیں تو اس پہ کیا اس کے سائیڈ افیکٹ پڑ سکتے ہیں۔ تو اب تو دیکھیں، کوئی بھی آپ نے چیف جسٹس لگانا ہے تو الجہاد ٹرسٹ کہاں چلا جائے گا، جس میں یہ کہا گیا کہ موسٹ سینئر جج ہی چیف جسٹس بنے گا۔ تو اب انہوں نے یہ کر دیا اس میں کہ جناب جی کوئی بھی جو سینئر موسٹ جو ہے وہ 3 ججز میں سے کسی کو وہ بنا سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا تصور ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے۔ اچھا، یعنی کہ جو یہ اب آئینی ترامیم کی گئی ہیں ان سے آپ ہم یہ مراد لیں یا پبلک میں جو کنسرن ہے اور جو عام بات چل رہی ہے اور جو تحریک انصاف ایک بیانیہ بنا رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی یہ جو آنے والے یعنی چیف جسٹس جو ہیں ان کا راستہ جو ہے یہ ان آئینی ترامیم کی وجہ سے روکا گیا ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی کا سٹانس ہے نا وہ کسی حد تک درست بھی ہے کہ یہ اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ صرف اور صرف اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ یہ منصور علی شاہ جو چیف جسٹس سپریم کورٹ کے آنے والے ہیں ان کا راستہ روکنے کے لیے۔ تو ڈیفینیٹلی یہ جس وقت آپ اس میں ترمیم لے کے آتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ ان لوگوں کے اوپر محیط ہوگی، ایک آپ نے وہ کون کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی جو ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ جو تشکیل دیا جائے گا وہ کون دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کوسچن اس پہ آتا ہے۔ تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈیفینیٹ گورنمنٹ نے کرنا ہے، اس میں پرائم منسٹر ہوگا، صدر پاکستان ہوگا، تو لازمی بات یہ ہے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری وہاں پہ متاثر ہوگی۔ اور پھر یہ ہے کہ منصور علی شاہ ایک آنریبل جج ہیں اور میرٹ کے ججز ہیں جن میں سے ایک آتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انہی کا ہی رائٹ ہے کہ انہی کو چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کا بننا چاہیے۔ اور یہ جو ترامیم کی گئی ہیں ان ترامیم کے حوالے سے ایک وکلاء کنونشن بھی ہوا جس میں مکمل طور پہ انہوں نے اس چیز کو مسترد کر دیا۔ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے مکمل طور پر اس آئینی پیکج کو مسترد کیا ہے وہاں پر جتنے بھی ہماری بار ایسوسیشنز ہیں ان کو مشترکہ طور پر ایک لائحہ عمل طے کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے اندر ہی جو ہے نا وہ پٹیشن فائل کریں اس امینڈمنٹ کے اگینسٹ، کہ اس کے امینڈمنٹ کے اگینسٹ جو ہے وہ پٹیشن فائل کریں کہ ان کی امینڈمنٹس کرنے سے کون سے فنڈامنٹل رائٹ متاثر ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈیفینیٹ آپ ایک سینئر موسٹ ججز کو جو ہے وہ کہتے ہیں جی اپنی بائی چوائس آپ کسی کو بھی آپ لے سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں نا یہ مناسب نہیں ہے جس سے ہم محسوس کر سکیں کہ یہ اس میں جو ہے نا وہ ایک انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے حوالے سے وہ ایک ججز جو ہے نا وہ اپنا کام کر سکیں۔ یہ میری غرض ہے۔ اچھا، یہ جب آئینی ترامیم کی جب بات چلی تو اس وقت جب انہوں نے مسودہ تیار کیا اور اس کو پھر انہوں نے پبلش نہیں کیا، اور مولانا فضل الرحمان ان دنوں بڑے ایکٹیو ہوئے اور ان کا ان آئینی ترامیم کے حوالے سے بڑا سخت ایک سٹانس تھا اور وہ گورنمنٹ کو کافی ٹف ٹائم دے رہے تھے، لیکن ہم نے اینڈ پہ جا کے جو دیکھا وہ اس ساری جو ان کی ایک جد و جہد تھی یا جو ان کا ایک سٹانس تھا اس کے بالکل برعکس ہوا،
وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو ہے وہ سانپ کے جبڑوں میں سے زہر کو نکال دیا ہے. تو کیا یہ مولانا کی یہ بات درست ہے کہ وہ اپنی کاوش میں اور اپنے جو انہوں نے ایک اسٹرگل کیا اس میں وہ کامیاب ہوئے ہیں؟ دیکھیں یہ سانپ کے جبڑوں سے زہر نکالنے کی بات تو وہ خود ہی بتا سکتے ہیں کہ کس سانپ کے منہ سے انہوں نے زہر نکالی ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کہ اپوائنٹمنٹ آف ججز کے حوالے سے جو زیادہ ریشو جو وہاں کمیشن میں تھی وہ ججز کی تھی، اور ان کو انہوں نے بیلنس کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ ایک پارلیمانی اراکین اپنی رائے تو دے سکتے ہیں، لیکن ان ججز کو جن وکلاء میں سے ججز اپوائنٹ انہوں نے کرنے ہیں، ان کو ایویلیٹ کون کرے گا؟ ان کی جو ججمنٹس ہیں ان کو کون دیکھے گا؟ پارلیمانی اراکین دیکھیں گے، ممبرز دیکھیں گے، جن کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ جنا جی جو ہم ترمیم کرنے جا رہے ہیں ان سے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ترمیم کیا جا رہی ہے، اور اس پہ وہاں سے ملا کے جو ہے نا وہ سارا جو ہے نا وہ سسٹم کو تباہ کرنے. تو لہذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پارلیمانی جو اراکین ہیں ان کا نو ڈاؤٹ ان کے پاس اختیار ہے ترمیم کرنے کا، لیکن ترمیم کو قانون کی نظر میں جو آپ کو انصاف پر مبنی نظر آتی ہو تو وہ ہونی چاہیے. یہاں تو مکمل طور پہ آپ کو ایک بدنیتی پیچھے گورنمنٹ کی نظر آئے گی کہ ہم نے جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئر پرسن ہیں جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، انہوں نے سندھ کے اندر بھی جا کے کہا کہ ہم یہ آئینی ترمیم کر کے رہیں گے. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک فرد واحد دن پہلے ہی کر دیا. اب اس کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ دیکھیں 1973 کا آئین جو ہے اس کے نانا نے بنایا تھا، تو نانا کی لیگیسی کو لیتے ہوئے تو لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر دی. انہوں نے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین تھا اس دین کو بچانے کے لیے ان کے نواسا نے تو جان قربان کر دی. اب بات یہ ہے کہ ایک آپ کے نانا نے ایک 1973 کا جو آئین پاکستان کو دیا تھا وہ یوں نہیں دیا تھا، وہ تمام کی تمام جماعتیں جو آپ کی اپوزیشن میں تھی وہ متفق ہوئیں تب انہوں نے جناب امینڈمنٹس لے کے آئے، تب انہوں نے جناب 1973 کا آئین بنایا. اب آپ ڈے بائی ڈے آپ اس میں ترامیم تو لے کے آ سکتے ہیں، لیکن وہاں آپ دیکھیں گے کہ آپ انصاف پر مبنی جو ہے نا وہ ایسے ایکٹ ہوں گے جو آپ وہ کریں گے تو تب جا کے آپ کو جو ہے نا جی وہ ترامیم آپ کریں گے. ادروائز تو آپ یہ تو ایک سمجھتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی انہوں نے پارلیمانی پیکج دیا ہے یہ کوئی قانون کی نظر میں کوئی درست نہیں ہے. تو لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس کو مزید جو ہے نا جی ریفائن کریں اور اس میں مزید جو چیزیں ہیں وہ اس میں اومٹ کریں. ادروائز جو ہے نا جی ڈیفینیٹ وکلاء کی تنظیمیں ہیں انہوں نے اپنے لائے عمل تیار کر رکھے ہیں، وہ انہوں نے آیا کہ جو ہے نا وہ کسی پٹیشن میں سپریم کورٹ میں جاتے ہیں یا پھر احتجاج کی صورت میں کہیں وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں. اچھا، یہ ایک تاثر یہ بھی جاتا ہے اور معاشرے میں اور پبلک میں اور سوسائٹیز میں یہ بات اب ہر زبان زد عام ہوتی جا رہی ہے کہ یہ جو آئینی ترامیم کی گئی ہیں ان کی وجہ سے جو عدلیہ کی سالمیت اور خود مختاری اور جو عدلیہ کی ایک آزادی ہے اس پہ بہت بڑا حملہ کیا گیا ہے. میں نے آپ کے جو ابھی آپ نے کوشچن کیا ہے نا اس کا جواب میں نے آلریڈی پہلے آپ کو دے دیا کہ اب جو بھی گورنمنٹ آئے گی تو ڈیفینیٹ اس میں وکلاء کی ججز کی جو اپوائنٹمنٹس ہیں اس میں وہ مداخلت کریں گے. پھر ان کی جو ورک آف ججز ہے وہ متاثر ہوگی. اب یہ ہے کہ ایک جج اگر گورنمنٹ کی مرضی کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، گورنمنٹ کی مرضی کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو وہ اس کی جو ایویلیشن ہے اس کی اپنا جوڈیشل ورک ہے اس کو وہ دیکھیں گے. کون دیکھیں گے؟ وہ انگوٹھا چھاپ جو اراکین ہیں وہ بیٹھے ہوئے وہ اس چیز کو دیکھیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا جی جوڈیشل ورک کی اسیسمنٹ کرنا وہ جوڈیشری کا ہی کام ہے. اگر کسی جج کے خلاف کوئی ایسا ایشو بنتا ہے تو وہ سپریم جوڈیشل کونسل موجود ہے، اگر ان کی اہلیت کے اعتبار سے کوئی ایسی بات ہے یا ان کی کوڈ ڈیفیشنسیز سامنے آئی ہیں یا کرپشن کے حوالے سے کوئی بات آتی ہے
یا کوئی دیگر کوئی ایسا فعل ان کا سامنے آتا ہے جس سے یہ محسوس کیا جاتا ہے جی کہ یہ بنیادی حقوق کے خلاف یہ انہوں نے اقدامات اٹھائے ہیں، تو جو سپریم جوڈیشل کونسل وہاں موجود ہے اس میں وہ جا سکتے ہیں کہ وہاں پہ جانا جی ان کے اگینسٹ آپ کر سکتے ہیں. ادروائز یہاں پر تو اب آپ یہ ہر سال کی ویلیشن وہ اگر کریں گے، یہ لوگ کریں گے، تو پھر پیچھے وہ ان کے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کہاں رہ جائے گی. تو میری تو یہی ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی اس کا جواب دے دیا کہ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تلوار ہے، ایسی تلوار ہے کہ جو ہمیشہ ججز کے اوپر جنا لٹکی تھی، رہے گی، اور ججز کبھی بھی انصاف کر نہیں پائیں گے. اچھا، آپ نے یہ بات کی ہے کہ یہ جو عدلیہ ہے اس کی سالمیت اور اس کے وقار اور اس کی آزادی اور خود مختاری پہ ایک حملہ کیا گیا ان آئینی ترامیم کی صورت میں، تو ہم کیا کوئی مستقبل میں یا آنے والے دنوں میں وکلاء کی جانب سے یا بار ایسوسیشنز کی جانب سے کوئی ہمیں ایسا پلیٹ فارم، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں سے یہ آئینی ترامیم ریورس ہوں یا ہم پٹیشن میں جا سکیں، یا جو ہے کوئی طریقہ کار ان کا ایسا بن سکتا ہے کہ ان کو ریورس کیا جا سکے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ابھی تو 25 تاریخ کو چیف جسٹس آف پاکستان وہ ریٹائرڈ ہونے جا رہے ہیں، تو اب اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ آیا کہ ابھی چیف جسٹس آف پاکستان کون بن رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیف جسٹس جو بنے، کوئی بھی بنے گا، تو ان کے سامنے جب یہ چیزیں آئیں گی تو ان کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ اس پٹیشن کے اوپر وہ فیصلہ دے سکتے ہیں کہ جی یہ جو جتنا بھی آئینی پیکج بنایا گیا ہے یہ فنڈامنٹل رائٹ کے اگینسٹ ہے، یہ جوڈیشری کے اوپر ایک حملہ ہے، اور جوڈیشری کو خراب کرنے کے لیے یہ چیز کی گئی، وہ کر سکتے ہیں، ان کا اختیار حاصل ہے. ابھی تک تو ان کا اختیار حاصل ہے. جب یہ چیزیں آپ کو ورکنگ کنڈیشن میں آ جائیں گی، جب وہ بنا لیں گے، آئینی بینچ بنا لیں گے، آئینی معاملات اپنے حساب سے وہ ترتیب دے دیں گے، تو پھر اس کی شکل تھوڑی سی ڈفرینٹ ہو جائے گی. اس سارے سینیریو میں جب سے یہ نئی گورنمنٹ آئی ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ پولیس کا جو ایک کردار ہے اور جس طرح پولیس کے ڈپارٹمنٹ کو استعمال کیا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ لیکن پولیس تو ظاہر ہے وہ جو بنائی جاتی ہے یا بنی ہے وہ تو عوام کی حفاظت کے لیے بنی ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پر پولیس کو ایک بطور ٹول یوز کیا جاتا ہے عوام پر تشدد کروانے کے لیے، عوام کو کی پکڑ دکڑ کرنے کے لیے. اب کتنے ہزار لوگ جو ہے نا وہ اس پاداش میں انہوں نے پابند سلاسل کر دیے کہ انہوں نے ڈی چوک میں دھرنا دیا. ہر بندے کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے پلیٹ فارم سے وہ کوئی احتجاج کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. اب انہوں نے جو لا پچھلے دنوں بنایا کہ کوئی بھی جلسے جلوس ایسے جو وداؤٹ پرمیشن کیے جائیں گے تو اس کی سزا جو ہے نا وہ انہوں نے بڑھا دی ہے. ٹھیک ہے جی، پہلے تو آپ کے پاس ضابطہ فوجداری کے تحت دفعہ 144 جو امپوز کیا جاتا ہے وہ اسی خاطر کیا جاتا ہے کہ یہاں کوئی ایسا فعل ہجوم اکٹھا نہ ہو جس سے ملک کی پراپرٹی کو نقصان ہو یا دیگر معاملات ہو. وہاں نے بنا دیا قانون کی جی کہ پہلے وہ پرمیشن گورنمنٹ سے لیں گے، پھر اس کے بعد جانا جی وہ احتجاج کر سکیں گے یا کوئی جلسے جلوس کر سکیں گے. اب مجھے بتائیں کہ وہ کس سے جانا جی پرمیشن لیں گے کہ جن کے خلاف وہ جانا جی پروسیس نکالنا چاہتے ہیں، ان اس گورنمنٹ سے پرمیشن لیں گے جلسے کی جن کے اگینسٹ وہ بات کرنے کے لیے جلسہ کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی جو انہوں نے یہ جو لا بنایا ہے یہ بھی غلط ہے، یہ بھی بنیادی حقوق کے خلاف ورزی ہے کہ آپ جانا جی آپ نے سزا جانا اس میں بڑھا دی ہے اور باقی اس کو جانا جی قانون بنا دیا ہے. قانون تو آپ بناتے جائیں گے، اس پہ عمل کرواتے جائیں گے، زبردستی کرواتے جائیں گے، جیلیں بھرتی جائیں گی، تو پاکستان کو آپ کمزور کرتے جائیں گے. عوام کمزور ہوگی تو پاکستان کمزور ہوگا. شاہ صاحب، جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے تو پولیس کا کردار جیسے ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے، لیکن اس سے اگلا ایک اور سٹیپ ہے
وہ یہ ہے کہ جی جتنے بھی لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے یا پکڑا جاتا ہے ان پہ جو ہے ہر ایک کی شکایت یہی ہے کہ بے ایمانہ تشدد کیا جاتا ہے، مینٹلی جو ہے وہ ٹارچر کیا جاتا ہے. تو یہ کیا پولیس کو الاؤ ہے؟ نہیں، پولیس کو بالکل الاؤ نہیں ہے. جن لوگوں کے اوپر تشدد ہوتا ہے وہ اپنی میڈیکل کروائیں، اور میڈیکل کروانے کے بعد وہ بتائیں کہ فلاں فلاں لوگوں نے کیا ہے. اس کی میڈیکل کروانے کے بعد ان کے پاس اختیار حاصل ہے، وہ ڈپارٹمنٹل ان کے خلاف انکوائری ہو سکتی ہے اور عدالت میں بھی جا سکتی ہے. آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، یہ بتائیں کہ چونکہ یہ تو سیاسی معاملات ہم نے ڈسکس کیے، لیکن عام جو پبلک ہے تو اس کا بھی پولیس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ واسطہ پڑتا رہتا ہے. تو عام لوگوں کی بھی یہی شکایت ہے کہ تھانوں کے اندر جو ہمارا جو تھانہ سسٹم ہے یا تھانہ کلچر ہے، یہاں بہت زیادہ تشدد کیا جاتا ہے اور مینٹلی ٹارچر کیا جاتا ہے. یہ شکایات عام ہیں. میں یہی عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ بات یہ ہے کہ تھانوں میں جو تھانہ کلچر ہے یہ ختم ہونا چاہیے. تھانوں کے اندر جو ہے نا وہ تشدد نہیں ہونا چاہیے. قانون کی خلاف ورزی ہے، بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے. جہاں بھی کوئی ایسا مسنگ پرسن ہے، اسی لیے کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے یہ موجود ہے کہ 199 کے تحت جو ہے وہ ڈائریکٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو اسلام ہائی کورٹ ہے، کوئی بھی ہائی کورٹ ہے، تو وہاں آپ اپروچ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اوپر تشدد کیا یا ان کے مسنگ پرسن ہے تو وہ اس کے اوپر. اب اگر یہ چیز ہوگی، یہ جو چیزیں آپ نے بنا دی، انہوں نے جو امینڈمنٹ لے کے آگے ہیں، تو اس سے یہ چیزیں بھی پولیس کا جو ایکٹ ہے وہ زیادہ مضبوط ہوگا. وہ زیادہ ان کو پاور مل گئی یہ قسم کی کہ وہ تشدد کریں، کچھ کریں، اٹھا کے لے جائے، کوئی بندہ پوچھنے والا نہیں ہے. کانسٹیٹیوشنل جو بینچ ہے وہ کب بنے گا، وہ کون بنائے گا؟ جو لوگ گورنمنٹ کے بیٹھیں گے مہینہ نہیں بیٹھیں گے، تو یہ سارے جب مہینہ ایک ماہ نہیں بیٹھیں گے تو پھر مجھے بتائیں کہ وہ لوگ تو مارے جائیں گے جن لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، مسنگ پرسن ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وکلاء، یہ تمام عوام پاکستان جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے بہت بڑا انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے جو کہ ان کو خود بھگتنا پڑے گا. اچھا، آخر پہ ہمیں آپ بانی پی ٹی آئی کے رہائی کے حوالے سے بھی انفارم کر دیں. بینگ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہیں کوئی امید کی کرن دکھائی دیتی ہے کہ ان کی رہائی کی کوئی پاسبلٹی ہے یا نہیں؟ یہ ہے کہ جو ان کے خلاف کیسز ہیں، جو ان کے خلاف کیسز چل رہے ہیں وہ عدالتوں میں چل رہے ہیں. اور کیا ایک بیل جو ہے جس کو ضمانت کہتے ہیں، وہ ضمانت کیوں دی جاتی ہے؟ وہ اس لیے دی جاتی ہے کہ ایک انوسینٹ شخص یا کوئی بھی ملزم جو اگر وہ فری اینڈ فیئر اپنے ٹرائل عدالت سے کروا سکے. تو یہ تو جیل کے اندر ان کو رکھنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی اعتبار سے یہ بہت غلط ہے. یہ مناسب نہیں ہے کہ ان کو جو ہے نا وہ جیل میں رکھا جائے. ان کو جیل سے باہر نکالیں جو بھی ان کو جو خطرہ ہے کسی چیز کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جانا جی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو خطرہ اس چیز کا ہے کہ وہ آئیں گے پھر عوام نکلے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا. ڈیفینیٹلی عوام کو آپ مزید جانا جی وہ اس میں وہ آپ کریں گے. تو لہذا جو ہے گورنمنٹ کو جو امینڈمنٹ کرنی تھی انہوں نے کر لی. ابھی دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا کارروائی ہوتی ہے، کیا سلسلہ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جنا جی ان کو عمران خان کو جو انہوں نے جیل میں رکھا ہوا ہے یہ فنڈامنٹل رائٹ کے اگینسٹ ہے، ان کو رہا ہونا چاہیے. اچھا، یہ بھی ہے کہ جو اپوزیشن ہے اس کی جو خواتین ہیں اور خواتین پی ٹی آئی رہنما جو ہیں ان کو بھی اٹھایا جاتا ہے. تو اس حوالے سے کل ہی میں سن رہا تھا کہ سید یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ آف پاکستان، ان کے بیٹے کی ہے جو وہ سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے کہ یہ جو ہے یہ انتہائی مضحکہ حیث ہے اور ہم اس کی قطعاً کسی طور پہ بھی حمایت نہیں کرتے. تو یہ جو اب خواتین کو اٹھانے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اس کے حوالے سے وکلاء کا کیا سٹانس ہے؟ آیا وکلاء برادری کدھر کھڑی ہے اور جو بار ایسوسیشنز ہیں ان کا کیا کردار ہے اس میں؟ دیکھیں، یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے نے جو بات کی ہے بالکل درست کی ہے. ایسے
ہتھ کنڈے جو ہے وہ گورنمنٹ جو استعمال کر رہی ہے وہ بہت بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ اب یہ ہے کہ انہوں نے بنیادی حقوق کا کون سا ایسا ایکٹ ابھی تک اٹھایا ہے؟ تمام کے تمام ایکٹ جو ہے وہ بنیادی حقوق کے خلاف ہی تو اٹھائے ہیں۔ آپ خواتین کی اٹھانے کی بات کرتے ہیں، بچوں کو مارنے کی بات کرتے ہیں، لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے کی بات کرتے ہیں، یہ فنڈامنٹل رائٹ کے اگینسٹ ہے۔ دیکھیں، ایک مائیں بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ایک چادر اور چاردیواری کو پامال کر کے چاردیواری کو پامال کر کے عورتوں کو اٹھا کے لے کے جانا، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کہاں چلے گی وہ ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں تھیں جو اربوں روپے یہاں پاکستان میں جو نا لوگوں کو تقسیم کرتے تھے، وہ نکلیں، وہ تمام ہیومن رائٹس کی تنظیمیں نکلیں نا۔ ویسے تو یہاں پہ جتنے بھی جو نا خواتین ہیں وہ تنظیمیں چلا رہی ہیں، فنڈز لے رہی ہیں، تو آج وہ کہاں پہ ہیں وہ خواتین؟ وہ نکلیں باہر اور دیکھیں کہ جنا جی عورتوں کے کیا حقوق ہیں اور کیا ہمیں جنا جی بنیادی حقوق کی دیے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک خاتون ہے یا اور خواتین ہیں، ان میں سے کوئی جرم سرزد ہوتا ہے، کیا ان کو اس طریقے سے اٹھا کے لے کے جایا جا سکتا ہے جیسے دو پولیس والے جو نا اس کے بازو کو پکڑے ہوئے ہیں، دو پولیس والوں نے ان کی ٹانگیں پکڑ کے اس کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں؟ یہ کتنی تذہیل ہے ایک عورت کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا آپ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی دیکھیں گے، کیا مقبوضہ کشمیر کے اندر اگر تو وہ ظلم و ستم وہاں پہ کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹ وہ تو ایک ایسا یعنی کہ مقبوضہ کشمیر ایک ایسی سٹیٹ ہے جو متنازع سٹیٹ ہے، ابھی اس کا جناب ڈکلریشن ہونا ہے کہ یہ اسے پاکستان کے ساتھ جانا ہے یا انڈیپینڈنٹ کشمیر بننا ہے، تو ابھی تو ان کا سوال بقایا ہے۔ اور وہاں پہ اگر یہ چیزیں ہوئی جا رہی ہیں اور ہماری گورنمنٹ یہاں سے بیٹھ کر کہتی ہے کہ کشمیر کے اندر ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو جو خود کر رہے ہیں یا پاکستان کے اندر، یہ کیا یہ کم ہے؟ پھر فلسطین کے اندر جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں اس کے متعلق یہ بات تو کرتے ہیں، پھر وہاں سے اٹھ کے آ بھی جاتے ہیں پرائم منسٹر صاحب، اور پھر دیکھیں کہ یہاں ان کو دو بیٹیوں کی اس لوگوں کا نہیں پتا کہ کیسے عورتوں کو اٹھا کے لے کے جایا جا رہا ہے، اور مرد اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ اگر پولیس والی لیڈیز خواتین اٹھا کے لے کے جائے تو پھر تو بات کی جا سکتی ہے۔ وہ مرد لے کے جا رہے ہیں، کیسی تذلیل کی جا رہا ہے، ان کو مارا پیٹا گیا، ان کے بال کھینچے گئے، ان کو تشدد کیا گیا، حوالات میں بند کیا گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ موجودہ حکومت جو ہے یہ سمجھے کہ یہ مارشل لا ہے، یہ مارشل لا کی حکومت ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو پرائم منسٹر کے پاس ذاتی طور پہ تو کوئی اختیار محسوس نہیں ہو رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی کوئی بھی ورکر ہوتا ہے، چاہے وہ پرائم منسٹر بن جاتا ہے، ایٹ لیسٹ اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ دیکھیں، کیا آپ ایسی بدترین ایسی بدترین جمہوریت آپ نے کبھی دیکھی؟ اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی بھی حکومت رہی، نون کی بھی پہلے بھی حکومتیں رہی، نواز شریف کی بھی رہی، عمران خان کی حکومتیں رہی، کبھی ایسی صورتحال آپ کو اکا دکا کو نظر آ رہی ہوگی؟ اس پہ بھی باقاعدہ طور پہ عدالتوں کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ اس پہ وہ ایکشن لیتی تھی۔ اب یہاں پہ آپ نے یہ امینڈمنٹس اس طریقے سے آپ لے کے چلے گئے، باقی چیزیں اس طریقے سے آپ گورنمنٹ لے کے جا رہی ہے، اپنے آپ کو بااختیار بنا دیا انہوں نے۔ اب نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو ہوگا، جس کی بھی حکومت ہوگی، مائٹ از رائٹ کو جو ہے نا فارمولا، وہ ان کو لگا دیں۔ جس کی لاٹھی اس کی بہن۔ جس کی لاٹھی اس کی بہن۔ قبلہ، آپ کا ہمارے پروگرام کے لیے وقت دینے پر میں انتہائی اور تہ دل سے ممنون احسان ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ والسلام۔ بہت